الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا تو بعد نہایتی واجب القدر والاحترام تشریف فرما مؤسس مکرم بزرگوں اور عزت مآب نوجوان بھائیوں، دعا ہے اللہ رب العزت اجدہ سالانہ عظیم الشان جلسہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور محفل عظمت و شان اولیاء، خصوصاً محفل عظمت و شان محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضور سیدی و سندی الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ محفل پاک دے اندر آپ تمام بزرگاں دا نوجواناں دا تشریف فرما تھیون بندائے آکر اور افکر دی حاضری بانیان پروگرام محمد خلیل، آپ دے برادران اور آپ دے والد بزرگوار اور انہاں دے اہل خانہ دا جمیع خرچ اخراجات اہتمام و انتظام اللہ رب العزت اپنی رضا واسطے قبول اور منظور فرماوے. دلاں دے راز اور نیتاں دے پند تو واقف او بے نیاز جڑی دلی سکھ نال آس امید نال پروگرام سجایا گئے، اللہ رب العزت صاحب دعوت دیاں او آساں امیداں اپنے رحمت نال پوریاں فرماوے. اسا سب دی زندگی اسلام تے اور اسا کو خاتمہ علی الایمان اللہ رب العزت نصیب فرماوے. اسیدن گرامی، اللہ رب العزت بلا ریب بے مثل بے مثال کتاب قرآن مجید برہان رشید دے دوجھے سپارے دے پہلے رکوع سورہ البقرہ رکوع اوندا 19 اندے چوں آیات بجنات کو تلاوت کرن دی سعادت نصیب تھئی ہے. نال ہی مشکات المصابی جلد ثانی صفحہ 427 تو حدیث پاک دے مقدس کلمات طیبات بھی تلاوت ہوئن. دعا ہے اللہ رب العزت قرآن و سنت دی روشنی وچ میں کو صحیح معنی سبق سناون دی بولا سارے کو اللہ رب العزت مرد ویلے تک قرآن و حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرماوے. سیدھاں گرامی، اجدہ جلسہ نبی سید پاک آمد حضور دی ولادت با سعادت دے ذکر پاک دے حوالے نال بھی ہے، اور اج ربیع الثانی دی 11 تاریخ ہے تے ہی مہینے دی 11 کو محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی الشیخ عبدالقادر جیلانی المعروف 11ویں والا پیر صحیح سرکار انہاں دا عرس مبارکہ کو، انہاں دا یوم وصال کو، انہاں دا دنیا تو کوچ کرن تے رحلت تے جھوک لڑاون دی دیوار وہ بھی 11 تاریخ کی مہینے دی. بطور سبق میں جانا کچھ گالیں پاک حضور دی پاک عظمت جان اور کچھ گالیں اولیاء کرام دی عظمت اور شان دیاں تے کچھ حصہ غوث سمدانی محبوب سبحانی دی فضیلت اور انہاں دی سیرت دے حوالے نال. اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے 5ویں سپارے دے 12ویں رکوع اور سورہ الزخرف اندے 6ویں رکوع دی آخری آیت اندر ارشاد فرمائے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عطف، کہ خلیل یار اور دوست دہاڑے قیامت دے ہک بے دے عطف اور دشمن بن ویسے. الاخلاء یوم اس بعضهم لبعض عطف، کہ جتنے دنیا دے یار ہیں دوست ہیں
جے دی جے نال دوستی ہے، یارانہ ہے، بھرپی ہے، تعلق ہے، بھائی چارگی ہے۔ قرآن دے جن خدا قیامت دے سے ابھرے سی بھرپی لبھن جناس، دوستی کئی پاسوں نظر نہ آسی، دوستیاں مک ویسن، یاریاں تعلق داریاں وہ ختم دی ویسن، بلکہ ایک بے دے دشمن بن ویسن لوگ۔ لیکن اللہ المتقین، ایک گروہ ایسا ہے، ایک جماعت ایسی ہے جنہیں کو متقین آدھے، جنہاں دی سنگت یاری متقی لوگے نالو سی، او سنگت نہ ٹوٹنے چاسی نہ دوستی مکھنے چاسی۔ اگر کہیں دی سنگت متقی لوگا نال، پرہیزگاراں نال، انہاں دی سنگت بھی برقرار راسی، انہاں دی دوستی بھی برقرار راسی، اور وہ دوستی نہ ٹوٹنے چاسی نہ دوستی مکھنے چاسی۔ ہووے دوستی کہنے نال متقی لوگے نال، پرہیزگاراں نال۔ اگر کہیں دی سنگت متقی اور پرہیزگاراں نال، وہ سنگت بھی برقرار، وہ دوستی بھی برقرار، وہ یار بھی برقرار ہو سکتا۔ باقی جتنے دوست ہیں دنیا دے سارے جہاڑے قیامت دے بعد و حملے بعد ادوف ایک بے دے دشمن بن گئے، دشمنی عروج دے ہو سی، ایک بے کو ٹھکاون دے وچ، ایک بے کو پھساون دے وچ دنیا والے دوست پوری کوشش کرے سے کہ ربا اسا گمراہ نہ آسے، سا کو گمراہ ہی کیتا، اسا رلے ہوئے نہ آسے، سا کو ہی دی سنگت نے رول لیتا، اسا رستے کو بھولے نہ آسے، سا کو ہی بھلایا۔ یعنی یہ جتنا سنگتا دوستیاں دنیا جاہل نا، جڑا چہنے کٹھے بہ کے نماز چھوڑے نہ پہ، جڑا چہنے سنگت میں جا کے چوری کرے نہ پہ، جڑا چہنے تعلق کے جا کے دین دی حد پیا بھنے دینا، جہانے قیامت ساری چکر اون تو سنے سی ربا میں کو ہی غلط رستہ دکھایا، ہی میں کو گمراہ کیتا، ہی میں کو دین کو دور کیتا، میں خود باغی نہ ہم، میں کو دین دی بغاوت ہی سکھائیے، خود آسی نہ ہم، تیری نافرمانی میں کو ہی بدلے سکھائیے، اور خود ظالم نہ ہم، ان دی سنگت میں کو ظالم بنایا، اور میں اس طرح وپاری نہ ہم، میں کو اس طرح وپاری بندے دی سنگت نے سکھایا، اور خود سود خور نہ ہم، میں کو او تک یہ بندہ ہی کھڑ گیا۔ یعنی ایک میں کو پھساون دے وچ، ڈھکواون دے وچ، اور ایک میں دے خلاف بڑی زبان دراسی کرے سے کہ ربا ہنے سب گمراہ کیتے، ہنا دی سنگت نے سب برباد کیتے، ایک پاسو زور لگ سی میں کو ڈھکاون دے وچ، لیکن بخاری جلد نو آدھے دوجے پاسو زور لگ سی میں کو چھڑاون دے وچ۔ اللہ المتقین، جنہ دی سنگت متقی لوگ پرہیزگاراں نال، او جہاڑے قیامت ایک میں کو ڈھکاون نہیں بلکہ چھڑواون دے پورا زور لے اشارہ انہم قد نجو، چھوڑے نیکا کو، پرہیزگارا کو، متقی لوگا کو معلوم تھی ویسی ساری نجات ہو چکی، ساری بخشے کا اعلان تھی چکے، وہ لوگ جنت کے اندر داخل تھی کے فل رب دی بارگاہ میں عرض کر ربنا اخوان ہونا، ربا جنت تا وہوائے، پر سارے وہ دوست کے تھے، سارے وہ یار کے تھے، سارے مرید کے تھے، تعلق دار کے تھے کہ اللہ زینا یسومون مانا فیسلون مانا ویامنون مانا، جڑے سارے کٹھے کھڑ کے نمازہ پڑھ دیا وہ سارے نمازی بھیرا کے تھے، جڑے سارے کٹھے بیٹھ کے روزہ نہیں دے دے ہن اور روزے دار کے تھے، جڑے سارے کٹھے بیٹھ کے افطاریاں کرے دے ہن اور روزے بتاون والے کے تھے، جڑے مصلی پہ آ کے نمازہ پڑھے دے وہ امام کے تھے، اور جڑے مقتدی پڑھ دے ہن سارے نماز پڑھے دے سارے مقتدی کے تھے۔ مطلب ہے یہ دوستی، یہ شاری، یہ سنگت پرہیزگارا نہیں، یہ جہاڑے قیامت موجود اور برقرار ہو سی، ہاں رول گئے او تباہ تھی گئے او جنہ دی دوستی دنیا داری واسطے ہے، کچھ ہتھے نہ آیا انہاں دے جنہ دی سنگت دین دی غداریت شریعت دی بغاوت چاہیے، او نہ آپ راسن نہ دوستی راسن، جنہ دی سنگت اللہ دی رضا واسطے ہے، وہ یار بھی ہو سن پہ انہاں دی دوستی بھی موجود ہو سن۔ لہذا جس عظیم ہستی کا ذکر خیر محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، انہاں دی پاک سیرت لے کو، انہاں دی پاک سنگت دراز کرو، انہاں دنال محبت ہوب دوتے مان رکھو کہ اساں بلا شک جے ہے پر سارے رہبرت رہنما یارویں آلے سرکار ہیں، اور وہ رہبرت رہنما ایسے ہیں کہ جنہیں دین میں وفادار بھی ہیں اور حضور دی امت رہبرت رہنما بھی ہیں۔ لہذا ہر بندے کو ایک قسمت آپ نے پتہ ناز اور مان کرنا چاہیے کہ میں چلو جے جہاں پر جے دے نامے میں ہاں وہ اللہ والا ہے، اور جیدہ غلام میں ہاں وہ حضور دا دیوانہ ہے، اور جیدہ نوکر میں ہاں وہ حضور دا مستانہ ہے، میں جے جہاں پر جے دے ہاتھ تھے میرا ہاتھ، اور جیدے نال میری سنگت ہے میری یاری کا دوستی، اور رب والا بھی ہے رسول والا بھی ہے۔
لہذا یہ چیزیں انسان کو فائدہ دے سکتے اگر سنگت متقی لوگ نہ ہو پرہیزگار نہ ہو ہوں گالے سمجھو کہ متقی پرہیزگار کون تقوی کے کو آدم میں تقوی اور پرہیزگاری ہوتے اتنا ہی عرض کرنا چاہنا جتنے کم شریعت نے روک لیتے نا بندہ انہیں سارے کماں کو دور رہا اللہ سیرامنو وقانو یتقون جنہیں متقی اور پرہیزگار ہیں بلکہ میں کہیں لحاظ پہلے بھی مفہوم عرض کیتا ہو سی دوبارہ عرض کرنا چاہنا متقی کون ہے جڑا کام رب رسول اندے ذمہ لائے وہ آخری ساعت تک کھنے سی نہ تے جتوں رب رسول روکے کریں بھول کے بھی جاتی پیسے یہ تقوی جس بندے کو ایسا نیکی کا جذبہ ہے جڑا کام اندے ذمہ ہے وہ کہیں موڑ تے قضا نہ کرے تے جتوں رب رسول ہٹ کے کرے وہ بندے جاتی نہ پاوے سمجھو بندہ متقی اور پرہیزگار ہے تے ایہو چاہے بھی سنگت چھوڑنی چاہیے اور یہ ہو جائے بھی دوستی کو ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ سنگت کو نبھانا بھی چاہیے یہ ہو جائے دوستی کو مان بھی کرنا چاہیے تو سب اپنے دوستوں کو چیک کرو میں اپنے دوستوں کو تمہارا دوست یا میرا دوست اگر دوست آئے لیکن دین نہ کہے نہیں جیڑا رب کا نہیں ہوتا ہے بنوے سے جیڑا باغ رسول کا نہیں بنیا وہ تیرے کو فائدے دے سی جیڑی قرآن نال نہیں بانا وہ تیرے نال کیا بنا کے رکھے سی جیڑا نماز نال نہیں بنا سکیا وہ تیری سنگت کو کیا پانی دے سی جرا اے رمضان کو خالی کو سا چکے وہ تیرا خیال کیا کرے سی لہذا اپنی سنگت اپنی دوستی اپنی یاری اس بندے نال رکھوں جیدی اللہ نال بھی بنی ہوئی پاک رسول نال بھی بنی ہوئی دین نال اسلام نال شریعت نال جیدی بانے ہے ادھر نال بنا کے رکھو تے جیدی ان بانے ہے ادھر نال بجا کے رکھو اتائے میں واسطے ضروری ہے چھڑا شہر میں آرے پیر دا ذکر سن کے لنگر کھا کے بندہ کپڑے چھنڈے کے گھر چلا وجے تو کوئی فائد نہیں دیتا کیوں بغیر محنت دے بغیر مشقت دے اگر کچھ حاصل تھی گیا نا بل دین دا اعلان کیوں تھی گیا اگر پیر دی نصر نال سارا کم چل رہا تو باقی نظام کے لئے ویسے میں حیران ہوں انہا لوگا دوتے جڑے ویسن داتا علی حجبیری دے مزار دوتے لاہور ویسن اجمیر ویسن بغداد ویسن اتھاؤ سکھ کے ٹکڑے بات کے گھرنا ہو سن جو بالے کو لنگر دے سا تے برکت ہی سی تے جنہیں قرآن دے برکیں یہ برکت کو لکھا لیا کتھو ٹکڑے میل کے بھجے اور ٹکڑے بھی بالے کو کھوا تے جنہیں قرآن کو سی بھی لگے ایدی حفاظت کون کرے سے ادھر محبت کون بڑھے سے ایدی زیارت کون کرے سے ٹکڑے تک اتنے چلنے لگے دربار دے قرآن دے برکے چلنے لگے اور رب کا کلام چنگا نہیں لگا اتھاؤ حضرت چاول کھیل کے اسی سے میں والے کو چاول کھوے سا تاکہ میرے اولاد کو نیکی تے تقوی تے طہارت نصیب دیوے اور لنگر بھی والے کو کھوا تے جس چاول تے خدا سدے حی علیہ السلام یہ کون ہے اپنی مرضی نال لنگر نہ دو رب رسول دے دین دے مطابق لنگر کو حاصل کر یارے رسا اگر سکھ کے ٹکڑے پیر دی دربار تو او تیرے بال کو نفع پہنچا سکتے تے پاک قرآن نے نفع کو خالی ہو سکتے کیا وہ چاول لنگر آلے وہ اگر تیگو فیدہ دے سکتے تے 5 ٹائم نماز تے کانڈے حی علیہ الصلوۃ دے پیغام الصلاۃ خیر من النوم دا کانڈا کیا یہ برکت کو رسل کو خالی ہے اپنی مرضی نال نہیں دین دے مطابق ہونا فل فیض بھی خیرات بھی نظام دین دی خیرات بھی مل سی ایویں نہیں اپنی مرضی نال بنا کیا مل جائے شریعت تابع تھی کہ نا چاہے کول ونجو نا اون کو حصول برکت نیت کر کے ونجو لیکن دین کو مقدم رکھو چاہے عقل کو برتر تے دین کو کم رکھے ان کو کچھ بھی نہ مل سکے تو چاہے دین کو برتر سمجھے اپنے عقل کو کمزور سمجھے وہ فیض پیسے بھی سے برکت واسطے جھولی بھر کے بھی آ سکتے اپنی مرضی نہیں اپنے عقل کو تو نہ تو چلا سکتے نہ میں چلا سکتا تیرا عقل بھی میرا عقل بھی دین دے تابع ہے اور تیری سوچ بھی میری سوچ بھی دین دے تابع ہے چاہے اپنی سوچ کو اگوان رکھے دین کو پیچھو رکھے وہ برباد ہے تو چاہے دین کو اگوان سمجھے شریعت کو امام سمجھے اور اپنے آپ کو مقتدی تے غلام سمجھے وہ فیض پیسے میں سے برکت حاصل کرے سے یہ اکثر لوگ اپنے عقل دے تبصرے کرنے سے اے ای ہے او ای ہے میں کہ پہنچ چوکی ہے نادر قرآن دے گوانا گانے کرنے دا تبصرے ہے دیکھو فطرے دی دعائے قنوت نہیں آتی تبصرے تو بڑے بڑے لوگوں دے کر مرے سے فلائی ہے میں کو کیا بتاؤ کی ہے جے کو ناصر قرآن نہیں آتا تبصرے کرے پیرہ دے ہوتے اور جے کو نماز تک
طریقہ نہیں آتا اور وہ تبصرہ کرے خادم سے نزید ہوتے اور وہ کرانا کسے کر خیر شہودی خدمات ہوتے اصل اللہ کوئی ہر حالہ میں کہ جن تن من تھن اس صدر نمو سے رسالت واسطے دعوت ختم نبوت واسطے چاہے اپنا تن من تھن قربان کی دے اور وہ اولاد بھی اس مشن سے قائم اور قائم ہے اور ہو جائے بندے کو وہ پھنہ ٹوٹا تو لے جب اتنے دی دعائیں قنوت ہی نہیں آتی موڈ مرد مقام نہیں وہ کو زندگی اسے گزارا تھا کیا حق جب اتنی بڑی ہستی کوئی نہیں جان سکا اور وہ اپنا تعارف کیا کر رہا ہے وہ تو خود پر میں رہا میں کتا پاک رسول اللہ دا وہ تو اپنی ذات کا نا ہی نہیں دسایا بابے جی کا تعارف کیا ہے کہ میں حضور کا درد نوکر اور حضور کا درد میں کتا تو جائے اپنے آپ کو در رسول کا ایک ساتھ پڑا ہے وہ کو ہن تو تولے یا میں تولا کیا تولے سے اور معلوم ہوئے چراغ پور میں کچھ ہے والے بندہ کئی مسلمہ شخصیت اور کئی برگزیدہ ہستی کا بندہ جائے والے مخالف دے دشمن کر دینا آپ نے نیکی ہی بنا دے آخرت خراب کر دیا پہلے تھے کہ حق کو پہچانو متقی لوگوں کو سجانو ہنا دی سنگت کو اختیار کرو جے کر او نصیب نہیں نا تب سے نہیں ہونا چاہیے پرہیزگاری تقوی طہارت بہت بڑی عظیم نعمت ہے جائدہ کرو ہوئے لکھا سالہ اور دائیں میں حکم ہے کہ اپنی سنگت دے دوستی متقی لوگوں نال جوڑ دو تعلق ہونا نہ قائم کرو اور ہو سکتے کوئی بندہ گیا یارویں والا پیر تبو پہلے کا دنیا تو گزر چکے کیونکہ انہاں دی آمد ہے وہ ہے 470 سن ہجری کے اندر اور آپ کا وصال 561 کے اندر اور ہن چلتا پہ 1443 اتنی عرصہ تھی کہ 900 سال دینا پہ تقریباً ہن کوئی بندہ کہ یار محبت اصل کروں ہاں جو وہ دور دے ہوں ہاں یاد راوے محبت ہووے نیکے نہ بھاوے نیک اساں ڈٹھے نہیں محبت قبول ہے حدیث پاک اندر لو ان عبدین تحابا فی اللہ فاحد فی المشرق فآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بندے دو ہو ایک رہا ہوئے مشرق کے اندر اور بیا رہا ہوئے مغرب کے اندر انہاں ایک میں کو ڈٹھا نہیں لیکن سول سول کے ایک میں محبت ہی ہے بندہ ہے مشرق کے اندر اور بیا ہے مغرب کے اندر اتنی فاصلہ اور بند یہ نہ ٹیلی ویژن نہ ٹی وی نہ مطلب ہے جدید دور کی سہولیات یہ اس دور کی گار ہے جس دور حضور خود بنفس نفیر یہ دنیا تے چلوا کر رہا تو پاک نبی سے کیا فرمایا کہ اگر ایک بندہ مشرق کے اندر اور بیا رہا ہوگا مغرب کے اندر انہاں دی سنگت دوستی محبت اللہ دی رضا واسطے ہوگی بھاوے نے ایک بے کو ڈٹھا نہیں لا جمع اللہ بینہما یوم القیامہ خدا جنہ قیامت سے جو ابھرے سی محب محبوب کو خدا کٹھا کرے سی او جنہ محب ہا جنہ دیوانہ ہا انہا مستانہ ہا نام لیوا ہا اور انہا نوکر کا غلام ہا ہوں محب کو خدا انہیں محبوب دے کٹھے کھڑا کرے سی اور نال رب فرشتے کو میں سی کو آگ ہاں زندہ کنتا تو ہبو یہ وہ چلانی دہی جنہ نوکر ہاں جنہ محب ہمیں غلام ہمیں تابدار ہمیں جنہ نام لیوا محبت کرنے والا ہمیں ہاں سلسی کنتا تو ہبو فیجا یہ وہ ہی بندہ ہے جائے نال محبت کرنا ہمیں میں اللہ دی رضا واسطے مطلب بندے ڈٹھا نہ بھی ہوئے نا بھلا بھی انہوں فائدہ پہنچ سی سنگت دا ہاں ڈٹھا بھالا بندہ لیکن اندروں دا معنی ہے ایدنال سنگت تیلی یا میری نقصان واضح ہو سکتا دین کو بھی نقصان قبر کو بھی نقصان حشر کو بھی نقصان اور میں پہلے بھی ہو سکتے بطور سبق آپ کو گال کیتی ہوئے میں آپ نے تئیں خلاصہ کرنا چاہنا جڑا کوئی میں حدیث پاک کو سمجھے انسان کی بربادی یا گھروں تھی دیئے یا پورے دوست کو تھی انسان کی بربادی دین دا نقصان یا بندہ گھروں نقصانی ہوں دے یا بالغ تھی مردو بعد نقصانی یا بندہ گھروں تباہ تھی کیا دے یا گھروں ہائی تا ٹھیک ہے دوستوں نے ہتھے جڑے دے برباد دیا دو چینا کرتے ہیں جا صحیح ہوئے نمبر ہے گھر میں ماحول دینی ہوئے گھر کے اندر طبیعت شریعت کے مطابق ہوئے تو بندہ کرے گمراہ نہیں چیزا اور دوسری چیز ہے کہ انسان دا یار تے دوست بھی شریعت کے مطابق ہوئے بندہ کی نہیں گمراہ نہیں تھی ایک گھر دا ماحول دینی ہوئے گھر دا ماحول انسان دا کیا ہوئے دینی ہوئے شرعی ہوئے اسلامی ہوئے پابندے صوم و صلاۃ قرآن پاک کی قرات دی آواز تلاوت قرآن دا نور آئے رمضان دی عزت تحسین شریعت اور دین کے مطابق گھر ہوئے گھر دا نظام ہوئے
فل انسان دا دوست بھی شریعت مطابق ہوئے وہ بندہ کتھائی بھی گمراہ نہیں تھی یا تباہی کھرو تھی بھی انسان دے دین دی یا بربادی انسان دی دوستہ دے ہتھوں دی دوست بھی صحیح ہوئے بندے دا گھر دا نظام بھی دین دے مطابق ہوئے کوئی بشر گمراہ تھی ہی نہیں. یہ بقید حدیث دے اندر ہے کہ ما من مولود الا شولد علی الفطرہ فآبوا یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمتو لا ہر بال فطرت اسلام دے ہوئے ہر بال فطرت ہوتے ہوئے بال جڑا بھی پیدا تھے نا وہ سیدھی لائن ہوتے ہوئے سیدھے رستے ہوتے ہوئے اگر وہ کو ہٹاوے کوئی نہ وہ کو رہا تو لہاوے کوئی نہ وہ بال جیوے بالک تھی سی رب کو بھی جانتا اسی پاک رسول کو بھی پہچانتا اسی ہمیں کو کلمہ کہیں نہیں پڑھایا بال کو ہٹاوے کو کوئی نہ رستے کو لہاوے کوئی نہ ہر جال ہر بال جب تولا فطرت ہوتے ہوئے لیکن او شہودی کیوں بڑھ دے عیسائی کیوں بڑھ دے مجوسی کیوں بڑھ دے. نبی سے فرمائے یحودانہ جیدہ بال شہودی بڑھے یہودی ماں یہودی روسی یا پیوں یہودی او ینصرانہ جیدہ بال عیسائی بڑھے یہودہ پیوں عیسائی ہو سی یا ماں عیسائی ہو سی او جو شرکانہ جیدہ بال مشرک بڑھے کرار دے کافر بڑھے جائی بال دی ماں کافر ہو سی یا پیوں کافر ہو سی. اتنا تک حدیث کا اعلان ہے اگر کہیں دا بال مشرک بن گئے شہودی یا عیسائی بن گئے وہ سارا قصور ان دی اما دا یا ان دے ابے دا ہے. بیائی کو کیا پتا شرک کیا ہے ایمان کو کیا پتا یہودیت کیا ہے ایمان کو کیا خبر کہ عیسائیت کیا ہے. یعنی گھر کے اندر عیسائیت مجوسیت اور شرک کفر دا ادھارا جتنا بھی ہو سی یا وہ ادھارا ان دے پیو کو ہو سی یا ادھارا ان دی ماں کو ہو سی. اگر انہیں والدین کو کفر دا ادھارا نہ ہو شہودیت عیسائیت دے طرح سکھ نہ ہو وہ بال کرے کافر نہ ہو. یہ چیز کو اچھا آپ بتائیں بیٹھے اگر میں آپ نے بس سے سوچا تو آپ نے بس جس گھر میں ابا نماز نہیں پڑھتا اولاد تہجد پڑھ سکتا جس گھر کے اندر اما کو فجر نصیب نہیں تھی اولاد انہیں اشراق میں چاشت پڑھ سکتا جس گھر کا دادا بے نماز دادی بے نماز نانا بے نماز نانی بے نماز ابا اما بھیڑی بھیڑا سارے بے نمازی ہوئے اتنا دا شیطان دا راج ہو سی اتنا دین اسلام دی بہار کی بھی آسی وہ تو سمجھو ساری جب تو برباد جم دے پہ اور ساری گمراہی کا برباد ہوا ہے. میں تو آپ کو پہلے بھی کار سنائی ہو سی ایک فلی اور کامل بزرگ کو لو ایک بندہ بن پہنچے سونا کمانگا ٹھیرا برکت کا ہے. میرے خیال احیاء علوم دین کا درگاہ موجود ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی تھے کہ ایک بزرگ بن پہنچے کئی اللہ والے کو صحیح محنت مزدوری ہار میں لگا پیا لیکن پوری نہیں پوری دیتا ہے خدا لیکن ٹھہرتی نہیں اور وہ سنبھال نہیں سکتا برکت نہیں آتی ہر آئی ہار سرگردہ حیران پریشان کوئی پھول تویز دھاگا دے تاکہ برکت نہیں دے. انہیں فرمایا تیرے واسطے پھول دھاگا ہی ہوئے جو اپنے دروازے ہوتے ہیں تو پردہ ساٹھا ایک پردہ ساٹھے جا گزرتا بندہ تیرے گھر چھاتی نہ پا سکے اور انہوں نے کہا تیرے اندر نہ آ سکے وہ کہتے ٹھیک ہے نبھانا کچھ گزرے ون کے پردہ پاتے برکت ایک چیز آئیے جو بلا پردہ نہ ممکن اجڑی سامان ہاں پیا خزانہ مطلب ہے برکت زندہ باد زندہ باد زندہ باد جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا تاجدار ختم نبوت. کچھ لوگ جلا نعرہ لگے نا میں چپ چاپ میں انتظام میں نہیں فرج جلاتا کیا پروگرام ہے تو ڈھیر بود آئی تیری اوقات کیا ہے کہ حضور دے ذکر دے نہ حل نہیں نہ چل نہیں نہ زبان حلے نہیں منیدہ میں مربع دا مان ہو سی تے جہاں نعرہ ہے وہ غریب سمجھے مطلب منیدہ میں تیرے کو مربع جدادہ ہے اربا کھربا پتی سوارے ہیں بگلے تے کوٹیاں ہیں تے جس نبی دی عصمت دا نعرہ ہے وہ غریب نہیں وہ کائنات دا امیر ہے وہ دا اتنی طاقتور ہاتھ جہاں اشارہ لگ جیسے تو دیگر دولا سکتا چادر چوڑ کے توڑ کے دکھا رہے نالے جوڑ کے دکھا
اور پتھرے کو بھی خیر دے مٹھے کلمہ پڑھاوے اور محبوب اشارہ کرے تو درخت پانے سمیت آوے درخت پیرے آنا تھی کہ ٹور نکھاوے پانے سمیت آوے درخت حال سکتے ذکر یار تو نے حال سکتے اور درخت ٹور بھی سکتے اور آگے محبوب کا زیارت بھی کر سکتے کہ ہوں محبوب کا ذکر میں نہ تو ہلے نہ چلے نہ بھاگ نہ زبان چولے تو ہی کہو اور بھائی گال قابل توجہ صفحہ نمبر 82 الخصائص الکبریٰ جلد اول ہوتے ہیں تزلزلت الکعبہ فلم تسکن ثلاثۃ اشیاء فنشالیہن موجود ہے کتاب کے اندر کہ آمد مستفاد ہوتے ترائے نبھانا کعبے دے زلزلہ کائنات دی عظیم جا بیت اللہ اللہ دا پاک گھر اللہ سیام نے گھر بھی لکھاوے محبوب دا در بھی ہر عاشق کو لکھاوے یہ بیت اللہ شریف بڑی عظیم جا ہے اس کعبہ بیت اللہ دے بارے موجود ہے الخصائص الکبریٰ دے اندر کہ حضور دی آمد ہوتے تزلزلت الکعبہ کعبہ بھی ہلداری ہے کعبہ بھی جھکنے سے نظر ہے کہ ترائے نبھانا تک کعبہ جھکداری ہے کہ میرے سجے کہ میرے کھبے کہ میرے دائیں کہ میرے پائے کہ میرے اگا کہ میرے پیچھا ترائے نبھانا کعبے کو ہوش نہیں دیا حضور دی آمد ہوتے اور وہ کعبہ جھکتا تھے آدھا کہا الان شاری جو علیہ نوری دیکھا ہون میں نے کہا میرا نور آنی گیا دیکھا ہون میں نے کہا میرا نور آ الان یچیونی سفاری ہون او ہستی آئی ہے جیدے آمن نال جگ سکسی میری زیارت رسے خالق میں نے زیارت کرے سے مخلوق میں نے زیارت احرام مدھے سے اور کوئی میں نے خلاف کوئی رکن شمالی کو کوئی رکن عراقی کو کوئی حجر اسود کوئی مقام ابراہیم کو کوئی حتیم کعبہ کو کوئی مثال رحمت کو تکے سے ایک کعبے خوشتی کیا کہ آمد مستفاد ہوتے کہ جڑی ہستی ہون پیدا تھے نا عید آمن نال میں وصفی اور انا الان اتحارو من انجاس جاہلیہ جاہل لوگاں کرو انہاں دی جہالت کرو میری جان چھوٹ پئی ہے بہت پرست میں کو چھوڑ میں سے کافر بھی منہ موڑ میں سے او اسے میری زیارت واسطے جڑے اللہ دی ساتھ دے عابد بھی ہو سن اور یہ مصطفیٰ دے عاشق بھی ہو سن یہ کعبہ کتنی بنا حق رہ گئے ترائے نوانا لام تسکن نئی سکون کی دا کعبے سلاسل ایام ترائے نوانا والا شالی ہن اور وہ ترائے رابطہ نہیں جھکتا نہیں ہے نالے ہلتا نہیں ہے اور یہ کعبے کو ہاتھ کا شاعرہ دے نہ کوئی بھوئی ام نہ کوئی طوفان ہے کعبہ کا بدائی گال کیا ہے نہ کوئی بھوئی ام نہ کوئی طوفان یہ کعبہ کا بدائی گال کیا ہے مسیح مستہ نے چاہ کے انجیل پچھا بولو یہ بات کیا ہے وہاں کے درجے جو ہر فرشتہ ایک خاک مکہ دی جھکتا راسی نبی دے آمن تو ترائے دی پہلے یہ کعبہ خوشتی کے جھکتا راسی میری گزارش یہ نہیں تو وہ یہ سمجھو کعبہ تھی کہ نبی دے ذکر حال سر دے تو جو کھائی سمجھے مان بیٹھ ماننا تو جو اتنی اقلیت کے بائے جب میں اللہ تھا میں فرج جی میں برہ کوئی ہوئی مہربانی کی لیے رب رسول دا ذکر ہوئے نا حلیہ ہی کر زبان کو حلائے ہی کر نعرہ لایا کر ساکو چھوڑ اصل دے قدمہ دی خات ہر نیک بندے دے قدمہ دی خات ساری خاطر نا حضور دی عصمت دی خات محبوب دی عصمت دا نعرہ عزت دا نعرہ جنہا نعرہ نا تاجدار ختم نبوت یہ نعرہ دا مامن دائی دی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ اشعار کافی لکھے ہوئے ہیں میں ایک نویں ربائی عرض کرنا چاہنا شاعرہ دے بابا رسوی خول دے جئی ہونی دل موچ دا ماریا نہیں بھولتا بابا رسوی خول دے جئی ہونی دل موچ دا ماریا نہیں بھولتا جی میں پیڑ وچ آن کے دشمن کو جی میں تائیں نلکاری نہیں بھولتا ای کمر نامو سر سالت تے
تائیں شیر دا پہرا نہیں بھولتا سنیا کو تینا حشر تو نہیں لبیک کا نعرہ نہیں بھولتا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور شاعران پرانے قصے دہرا گیا ہے عشق و مستی کا داستانہ دسا گیا ہے ڈھک مجھے تا اکیلا بندہ آئی کافر ہوں دے ویل چیئر تے بے کے بابا رسوی دسا گیا ہے بندہ ہو لے ہکو منجے ڈھک منجے کھڑ تا ہکو بندہ جگ کو ہلا بھی سکتے اور دنیا کو عشق مصطفیٰ دا پیغام سنا بھی سکتے ہاں جنانے سزاواں نتن سجیدے پہ انہاں سے ایک شاید کا پیغام ہے وعدے عشق نبی دے جرم دے اندر قید مشقت خاصی دے سو عشق نبی دے جرم دے اندر قید مشقت خاصی دے سو ہر بندے کو ملک ان سفر کے تک موج اداسی دے سو سن گنو انگریز سے پترو جے کر کہیں گستاخی کی تھی ہر بندہ ممتاز نکل سی کہے کو پھانسی دے سو اچھا میں حیرانہ آپ نے سنے تو دے کوئی ہے یہ بابا کون ہاں وطے لبے کیا ہے میں کہ تو یہ کیا ہے جو مر نہیں سمجھی نا تو یہ سجے نہ راوی ہے کیا ہے وطے کیوں ہے وطے کیا ہے علم ہونا چاہیے جناب کو حضور دی عزت اور ناموس دی رکھوالی کرنے والی جماعت کو ٹی ایل پی آتے لبے گیا رسول اللہ تحریک ہے جہنا مشن ہے کہ ساڑھے پاکستان پوری دھرتی میں اور پوری دنیا میں ساڑھے رب دی عزت بھی حرف نہ آوے ساڑھے پاک نبی دی عزت بھی حرف نہ آوے مطلب اساں ہی گالوں صدقیاں اور جانا رکھے کہ اساں اللہ دی عزت بھی پہرا لے بڑے تے حضور دی عزت بھی صحابہ اور اہل بیت عزت پہرا اساڑے ایمان دا حصہ ہے اور آپ کو علم ہے کہ دائم ہے کیا ہے جنی مرضی جنی لفظ علاوے کوئی حضور دا بیعتبا کوئی حضور دا گستاخ کوئی صحابہ کوئی اہل بیت دا دشمن یہ سارا چیزہ عمل مقصد جب نے تو میں سیانے تھی کہ وہ تحریک شامل جسو جیدہ منشور دستور ہوئے جو نظام مصطفیٰ کیا ہوئے نظام مصطفیٰ پتہ انہا کیا مقصد ہے انہا مقصد ہے جو پاکستان ہے ایسی حکومت قائم دیوے جیدہ ہر فیصلہ قرآن دے سطرے دے مطابق قرآن دی آیات دے مطابق ہوئے جیوے رب فرماوے فیصلہ حکومت دا اوے ہوئے یہ چاہت چاہنے ارادہ ہے جناب دے ایسی حکومت بلا شک کو کوئی کرے لیکن کرے قرآن دے مطابق کرے حضور دے فرمان دے مطابق یہ جائی حکومت کو عدد نظام مصطفیٰ یہ دائیں میں دی ٹی ہی کا واسطے کرنا میرے اللہ ہے اصل مدد آپ نے حصے کا دیوہ باندھنے اگر تھی وہ سی کامیاب تو قدرت خدا ہے اور رحمت خدا ہے نہ تو سمجھ سو اصل ہی اہل نہ حاصل اصل ہی لائق نہ حاصل ورنہ نعرہ تو لئی رہ گیا لہذا یہ سوچا ہی نہ کر کیا کیا ہے ہون وقت ہے خدمت کی دیئے ملے دے سے لے دی کارخانہ تے ملے دی موگے دے بلے تھپے دے کھمبے سوڑ کے دے سر کے دی ہون خدمت کر دین مصطفیٰ دی سمجھی گا لیا بولا کہ عرصہ گزر کے کروڑا سلام بابے دی عصمت کو جائیں آگے جیسے پاکستان بنا دا مقصد یہ سوڑگا نہیں یہ سڑکا نہیں یہ تھپے دے کھمبے نہیں یہ مقصد ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا مطلب ہے کہ تھا پاکستان میں بنانا مقصد کہ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مقصد کہ دستور ریاست محمد الرسول اللہ یعنی ایک جگہ پڑھے جنہا حضور دے دین دے مطابق ہوئے اور ای سوچ دے خلاف کرے علامی بھی نہیں ہاں اگر دل میلہ ہے نہیں منے گا تو مجبور ہے اسی لئے نلے دوئے نہیں فاج پیا لیکن زبان بند کر کے فاجوی سی عامی صحیح دے خلاف ود کرنا کیونکہ ہی نہ کوئی ساری پیو دی عزت دا مسئلہ ہے نہ علامہ صاحب دے خاندان دی عزت دا مسئلہ ہے مسئلہ ہے حضور دی عزت دا مسئلہ ہے رب رسول دی عزت دا مسئلہ ہے شریعت دین اسلام دی عزت دا لہذا اصحائے بھی رب رسول واسطے ہے راسو بھی رب رسول واسطے اور مرسو بھی رب رسول واسطے قبر میں مرسو بھی رب رسول واسطے جنت میں جرسونا دیدار مصطفیٰ واسطے اور دیدار خدا واسطے رحمت رحمت آکھے نا کہ اصل تجھے دے نہ تھے ہیں سر ابد بھی ہوں دے ناراض اصل تجھے دے نہ تھے ہیں سر ابد بھی ہوں دے ناراضی
اور نسے ڈرتے وقت تلخے تو بھامے دھوپرا سی یا چھارا سی ساڑے مان دی کوئل کوم سی پئی بھامے کامے دی کارا سی صحابت وجہ رحمت چیتا یہ سارے لب دے سیدہ نارا سی صحابت وجہ رحمت چیتا یہ سارے لب وجہ سیدہ نارا سی ایک کرلا دے رہا انہیں کر دے مرم لیکن حضور دی سب نارا لگ دا رہا سی اور حضور دی عصمت اور نموس کا مسئلہ قیامت تک چلتا رہا سی کہ ختم نبوت سارے ایمان دا حصہ ہے کہ سارے پاک نبی آخری نبی ہے قیامت تک حضور تو بعد کی بے نبی آمنا یہ نعرہ ایسا ہے نا کچھ لوگ نا ہاں ہلے دے کچھ بیمانے دا ہاں ڈلے دے چاسبہ رہی اتنی ہے کہ نعرہ نبی دے عاشق نسینہ ٹھرے دے یہ کہوں کہ مرزائی لوگ قادیانی لوگ اور احمدی کے لوگ یہ نعرے کو لوگ کافر کرار بڑے خائف وہ بہت ڈرتے جی میں شاعر آتے کہ سکھ انگریز کرار یہودی سکھ انگریز کرار یہودی دہشت گرد دجال بارودی سن لبیک دا سفر نعرہ ہون بھی ڈرتے ٹرپ تے موتی عرض کیجئے یعنی کعبے چھنچ عظیم دھرتی بھی حل دے رہے گی آمد مصطفیٰ جنہاں کعبہ حل گئے ناسا کیا ہے اتنی عظیم چاہ اتنی عظیم دھرتی عظیم کار اللہ وہ بھی آمد مصطفیٰ ہوتے حلدہ بھی رہی ہے جمعش یہی نالے حرکت بھی ہے اور نانا بھی نہیں سی الان یاری دوانے یا نوری دیکھا ہون میرا نور آگئے معلوم دیا کعبے دا نور آمنہ دا لال کعبے دا نور عبداللہ دا لخت جنہ اور کعبے دا نور ہے سارا پاک نبی اور وہ کعبے بتائے کیا آکھے کہ الان یجیونی سفاری اگے جاگ میں کو ڈہدا نہ اور میں کو ڈٹھے بغیر راسی خالق میرا زیادہ کرے سی اور حدیث پاک میں معلوم ہے کہ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن الخطاب طواف کعبہ ودے کرے نے حضرت عمر سے کعبے دا طواف پہ کرے نے اندر جائے بلے این حجر اسود کے سامنے آپ نے وہ جمعے لیتے نے بوسا دنار علاب ہیں فرمائے انی عارف انکا حجر لا تدر ولا تنفع آپ فرمائے پتھرا چمیدہ بھی اوقات دا پتہ ہی آج جاگتے کو چمدے سکدہ دے چمن واسطے انی عالم انکا حجر میں عمر جاندہ تھا پہلے بھی جاندہ ہون بھی جاندہ بلائی جاندہ فرمایا ہمیں تے پتھر تائے چاہے کئی روندے پہ تے تو آگے کعبے دی دیوار تے خالق دے کو کھڑی چم دیئے تیرے چمن واسطے مخلوق تے رش نہیں ماندہ کریں سوچی کیوں پہ چمی دے یہ حضرت عمر دی تھمکی حالانکہ خود این طوافی کی دنے سب چکر لائن ہر چکر تے استلام کی دنے یعنی کعبے کو سلام بھی کی دنے بلکہ حجر اسود کو جمعہ بھی انہیں بوسہ بھی کی دنے سات چکر ہر چکر دیتے حضرت عمر سے کعبے دے اندر نصب پتھر کو جمعے بوسہ دیتے تو بلا ستویں چکر دے یا کئی چکر دے علام ہے فرمائے حجر اسود یا ایو الحجر الاسود اے کالا پتھر انی عالم میں عمر کو علم ہے کہ انہ کا حجر ہی دا پتھر لیکن لا تبر ولا تنفع اے بھی سن اپنی ذاتی حیثیت نہ تو سارا نقصان کر سکتی نہ تو نفع دے سکتی میں عمر جرا تھا کچھ جمعے نہ مطلب پھوتے جاوے سادگار سن گئے لولا انی رأیت النبیہ جو کبے لوکا ماں کبر لوکا اے پتھر اگر میرا محبوب تے کو نہ چمدا عمر قیامت تے کو ہاتھ نہ لائے اے حضور جمعے تے چمی نہ پئی تے کو محبوب ہاتھ لائے تے سیادہ کیا تھی دن دے رہا فرمایا تے کو چموان والا مصطفیٰ ہے اگر محبوب نے تے کو ہاتھ لایا نہ ہوگا عمر کریں تیرے نیڑے آئے نہ ہوگا میں حضور دی آمد دی برکت ہے جو تو ہی چمیدہ اور ہون میں تیرا دیوانہ سمہ کبالا ہو فل آپ نیڑے تھے وہ حجر اسود کو چمے نے بوسا کی تیرے فرمائے اے گالوں پیا چمے نہیں جو تک وہ حضور چم گئے کسے پوچھا حجر اسود تو لوڑا ہے نا روپے مطلب ہے کہ رنگ تیرا کیوں کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے کہ چمدہ اتنا آلہ ہے اور وہ جواب دیتے کہ میں کو چونکہ چوم کیا کملی والا ہے ای وجہ کو خلقت چم دی ہے
بھا نہیں واگے بھا میں رنگ میں نہ کا کالا ہے یہ گانو خلق پہ چم دی ہے میں چم کیا کملی والا ہے انہوں پتھر بھی جیسے میرا کمال نہیں میرے مصطفیٰ دا کمال ہے حضر اسود کی اصل چمے تا حضور دی وجہ کعبے جا زیارت ہے تا حضور دی وجہ کرو اور میں کئی گال عرض کرے وہاں کانا رسول اللہ جتوف حول البیت خود پاک نبی سی کعبے دا طواف دے کرے نن تا حضور دے میرے سامنے ہے نا حضر اسود یہ کعبے دے دروازے دے نبی سی خود کعبے کو فرمائے واللہ لحرمت المومن آسم من حرمت کا نبی سے فرمائے اے کعبہ اللہ دا گھر میں نبی اللہ دی قسم جا کے آتا ہے جتنا تھے میں بلال زیادہ کہنا کعبہ بلا شک کعبہ ہے پر حضور دا نوکر ہی نوکر ہے فرمایا واللہ لحرمت المومن آسم من حرمت کا حضور فرمایا میں نبی اللہ دی قسم جا کے آتا کعبہ تو جتنی شان رکھ دے پر میرے نوکر بلال دی شان ود تھی فال فرمانے قیامت تک عمل والے ایمان والے جائے کلمہ پڑھے تو میرا نوکر تے دیوانہ ہے فرمایا اون دی شان ود تھی کعبہ تیری شان گھٹ ہے اور تسا جتنا موجود ہوئے اور میں بندہ ہے احکر تو ہاڑے سالے میں جنہ بندہ کامل ایمان ہے نا اون دی شان ہون بھی کعبہ تو ود ہے یہ سیاستہ دی حدیث سونا نے اپنے ماجہ دے الفاظ پاک نبی سے فرمائے اللہ حرمت المومن مطلق ہے فرمائے ایمان والے دی عزت ان دی عظمت ان دی شان ان دا مقام آسام من حرمت کا کعبہ تیرے تو ود شان ہے میں نبی دے نوکر دے غلام دے وہ جرا چمیدہ پہی ہوئے نظام ہے شریعت دا اعلان ہے باقی فرمائے تیرے کو ود شان دا میرے بلال دی سہیب تے سلمان دی ان گال قابل توجہ کرے گال سمجھ آگئی ہے نا یہ جتنے تسا کلمہ پڑھ دے ہو نا اگر میں کو صحیح معنی اسلام دی جان ہے سنجان ہے اور تو ہم کو اگر دین دی پہچان ہے نا تا کعبے کو لو ود عزت کر کلمہ پڑھ دے مسلمان کعبہ بلا شک کعبہ ہے لیکن کلمہ پڑھ دے مسلمان دی شان کعبے کو لی بات ہے اگر حضور دا فرمان سمجھے گا حضور فرمانا قیامت تک عمل والے مسلمان فرمانا انہاں دی شان کعبہ آتا ہے تو ود ہے تو جڑے تیرے سے گوانڈی ہیں ہمسائے رشتہ دار تعلق دار انہیں کو روایا نہ کر نہ انہیں بھی ہمسائے کی نہ کوئی حرف نہ کر نہ انہیں بھی عزت مال دا نقصان کی نہ کر اے دیکھ جو تو منے کعبے میں کیا کعبے کو وٹا مرے سے کیا کعبے کو بلڈوزر پھرے سے کیا کعبے کو کوئی ڈیل پتھر مرے سے کیا کعبے دا نقصان کرے سے جنہ کعبے دا نقصان نہیں کر سکتا کعبے کو ود شان اللہ دا ایمان والا ہے پر ایدہ نقصان تو کرے کیڑے مونل خدا کو منے سے کیڑے مونل میں اللہ کو راضی کرے سے جنہ کعبے کو ود شان دا ایمان والے دی اسے کو رواؤں رڑواؤں ٹھکاؤں بدھاؤں آہی تے دھانے کرواؤں تے کیڑے مونل والا رب کو منے سو تے کعبے دا بد کے دواف تے زیادت کرے سو لہذا کعبے کو ود شان حضور دے نوکر دے غلام دے اور بزرگ بھی آدم کے بنیاد کعبہ ابراہیم اطہرست دل گزر گاہ جلیل اکبرست وادن کعبے کو بنائے حضرت انسان دل جوڑے خود آپ رحمان ایمان والے دا دل کا جوڑے اللہ کعبہ جوڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور باقی انسانہ نے وہ فرمانے کعبے کو بنائے حضرت انسان اور دل جوڑے خود رحمان انسان بھی بنی عمارت کو منہ کر کے سجدے دے دی رب دی بڑی عمارت کو دھکے دے دی کیڑے مونل خدا ودا بنے یار کعبہ بلا شک کعبہ ہوتے بنے ہوئے سندے دے پتھرے دے دیوار ہے اگر پتھرے دی عزت کر سکتی جے کو بنا کے خدا چار قسم چاہتے ہوئے کلمہ پڑھتا حضور دا نوکر ایدی عزت کون کرے سکتے ایدی عظمت کا خیال کون رکھے سکتے اور آخری حدیث اور اجازت پاک نبی سے فرمائے چار کم جڑا بندہ نہیں کر سکتا وہ کو آخر ہوتے کو میں نے نبی دی امت جرلان دی اجازت کو کتنے کم چار کم من لم شرحم صغیرنا فلم یوکر کبیرنا ولم یأمر بالمعروف فلم ینہا عن المنکر حضور فرمائے جس بندے کو اپنے کو فٹے دا حیا نہیں آیا میں نبی ان کو اپنی امت نہیں رہایا جرا اپنے کو فٹے تو رحم نہیں کر سکتے جے کو اپنے کو فٹے دا ادب کو نہیں احترام کو نہیں وہ بھاویں نماز پڑھدا مرے تلاوت کرے دا مرے طواف کعبہ کرے دا مرے فرمایا او کو میں نبی امت رلایا ہے شفاعت کا حصہ ان کو میں نبی عطا فرمائے لہذا کعبہ بلا شک کعبہ ہے پر تیرے میں وطنی وسے بھی ہمسائے رشتہ دار کلمہ پڑھ دے
انہاں دی بہت بڑی شان ہے. اگر انہیں کو رسیدہ پئی حضور بھی روسے سے خدای روسے سے. ہاں شرط ہے کہ بزرگ شریعت کے خلاف ہے. اگر وہ شریعت کے خلاف ہے، مثلا ایک بزرگ غیر شرعی حرکت مشغول ہے، فل برے کو روکنا سارے وسائل. بزرگاں دی وڈیاں دی عزت کرنی ہے، لیکن اون ویلے تک جب تک وہ کفر دا نہ آکھے، جب تک شریعت کے خلاف کام نہ دسے. یہ بابا مصر کعبہ تواری سے اما ہر کے دی ماں رحمت دا دریا بہت بڑی شان دے مالک ہے. لیکن قرآن دے ان جاہداک الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. فی سیمانہ قرآن پاک دا اور دا 13واں رکوع سورۃ العنکبوت رکوع پہلا، اور نال 21 سیمانہ قرآن پاک دا سورۃ لقمان رکوع دوسرا آیت نمبر 14 میں ان جاہداک الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. قرآن دے تیرا ابا تیری اما اگر شریعت کے خلاف تے حکم رہے تو پیو ماں کو چھوڑی رب رسول نہ چھوڑی. ہن کہیں ابا وہ ہن ہدے پترا میموری کارڈ چاہیے ون فلم بھرائی آنے خدمت کرے پتر یا کارڈ کو بھن کرتے. ہن ابے کو کا مطلب ہے جیل کے جی تھئیے ادے چاہیے ون کو ڈرامے فلم گانے بھرویا. ہن اگر منے دے تو ابا دے نہیں منے دے تو رو دے تھالی منے دے ای کو رواوی دین کو نہ روا. بابا بلا شک بابا ہے پر ہو بھی اپنی اوقات ہے. ماں ماہ رحمت کا دریا ہے پر ہو بھی شریعت دی حد دے اندر. ابے اماں دی بھی مننی ہے، عزت بھی کرنی، احترام بھی کرنے، لیکن وہ شریعت نہ ٹکرا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. نبی سے فرمائے مخلوق کو رسامی پر خالق کو نہ رسا. یہ تو مخلوق دی گال خالق نہ ٹکرا بنے فل خالق کو نہ چھوڑی مخلوق کو چھوڑی. اور کوئی بندہ کہ ملازم ہے، نوکر ہے، ان کا کام ہے چیزاں تلیں دے یا تول کے چیزاں لے دے. ان مالک دکاندار آ دے یا پیٹرول پمپ دا مالک آ دے ایسی ہیری پھیلیا پامنا 1000 دوے پر لے 900 دا پیٹرول بنے 100 بچا بات کنڈے کو 42 دے لکھی 40 دے. ان اگر تعامل کریں دے تو خدا ناراض دے، نہیں کریں تو نوکری میں دے. لاکھ بار نوکری کو چھوڑے پر قرآن کو نہ چھوڑے. تعاونوا علی البر والتقوی فلا تعاونوا علی الاثم والعدوان. قرآن دے کام ہے نیکی تے تقوی دا بے بہبیلی کی من ہر پر بھی من مدد بھی کر. اگر کم ہے گناہ دا نافرمانی دا والتعاون بھی نہ کر اور ان کوئی مدد بھی نہ کر والوں کو چھوڑ دے. لہذا بزرگ دا احترام کرنے گال یاد ہے نا چاہے اپنے کو بڑے دے ہوتے رحم نہیں کیتا. حضور فرمائے وہ ساری امت جو نہیں آیا میں نبی کو اپنی شفاعت کا حصہ نہیں دیتا. اور دوسرا کون ہے ولم یرحم صغیرنا جب اپنے کو ہینے کمزور تے ترس نہیں آیا فرمائے او کو بھی میں نبی اپنی امت جو نہیں رلایا. جڑا ہینا ہے کمزور ہے، پیسے وچ کمزور ہے، طاقت وچ کمزور ہے، تعلق داری وچ کمزور ہے، سیاست وچ کمزور ہے، لیکن بندہ حق تے ہے اور وہ شدہ سچا ہے، حق سچ ہوتے ہیں. لیکن اسا کو اودوں تے رحم اور ترس نہیں آیا نا تو حضور فرمائے ان کو آپ کو جتنا کرنا پڑ سے ساری امت ہے نہ. اور تیجا کام کیا ہے ولم یامر بالمعروف جائیں چنگائی کیتی نہیں چنگائی دا حکم ہی نہیں دیتا. فرمائے ان کو بھی آپ کو سارے دین ہے نہ چنگائی کرنے بندہ ہوکا دے میں یعنی چنگائی کرنی بھی ہے چنگائی دا ہوکا بھی. اور تو اسی یار ہوکا کیا ہے اذان جاری وہ بڑا ہوکا ہے تکبیر جا سنا وہ بڑا پیغام ہے پیا پہ کرے خلوص و وفا منبع جود و عطا سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم. آسان سن کے نا نماز واسطے مسجد تو رو پہ ہنچو نہیں وجہ رکھتا کہیں مجھے عمر روندا کیوں ہوئی فرمائے روندا ہی گالو ہاں جو خود کل ہے آسان سن کے آنا بھائی گالے ہزارے کو سرا آنا بھائی گالے. فرمائے میں اپنے آپ کو آگے ہمارا کرسی جب آدھی آسان کیوں نہیں دے اور آپ فرمائے ایندا میں کنے اجازت آسان میں عمر آپ دے سے. ہوں اگر کئی وقت آسان ہے او کو آگے کیوں تیری زبان اتنی تکڑی ہے جو آسان ڈا دی گئے نہیں یا تیری زبان آسان دے ڈا دی گئے یہ انہوں نے کہا کہ آسان دریا دے گئے اوکوا کو سے یہ آسان موچی دے سے پولی دے سے چڑھوئے قادر کمھار اے دے سنجا تو قریشیا ملکہ مہانا چودریا خانہ ایم پی ایم نے آسان تو نہیں کر میں چاہ بیکار دے سی آسان بندے نہ ہو سکتے چاہ ایم پی آسان دے سی نماز واسے بندہ 100 نہ ہو سکتے رب تیری شان بدھائیے تو شان نے بدھا سکتا. یار سیاسی کوئی دادان نہیں ہونے چاہیے سادے کو لوگ پوچھتے ہوئے ہیں سے یہ مولوی تو سب سیاست کے لیے آوے تو انہوں کو نہیں کوئی مر کے ہوئے اذان کے لیے دے انہوں نے پوچھی ساری کی چھے دعا ہے
وہ چلے ہی بھاگے انہیں بھاگے عصمت کو سلام جنہیں کو بوڑ بوڑ دا شوق ہے نا فقط ہونے کو گزارش سانے کو بودے اسی کیوں آئے ہوئے وہ دے کو پوچھ 2000 بندہ تیرے کو ہاتھ بات کے کھڑے تو نماز ہو کیوں نہیں کیا تے کو جو خدا مقام تے کرسی نہیں دیتے آدان کیوں نہیں دیتے تے مسجد بنا کے نماز کیوں نہیں پڑھائی سیاست بھی گو پر صدیق دی عصمت کو بھی سمجھنا حضرت ابوبکر صدیق سیاسی بھی ہاں اور خطیب بھی امام بھی ہاں خطبہ بھی دیتا ہاں جمعہ بھی پڑھے دا عیدہ بھی پڑھے دا چلن دی اون سیاست کو کانڈ تھئیے تین کیا بچ گئے کوفر تیرے سارے کھار کھڑا نچتے ننگیا تصویرہ ہے فلمہ ہے کیبلہ ہے نیٹ جو ہوتے نہ نوجوان کی نگاہ محفوظ ہے نہ بزرگ کی نگاہ محفوظ ہے اور نہ ہند کھلیام بازار ہے پچھن والا کوئی نہیں پارک ہے اسپتال ہے روڈ پہ سڑک ہے مرسیدہ عورت میں ودی ہے کوئی پچھن والا نہیں یہ گلوں چاہے پوچھنا ہو آپ مر گئے چاہے دی چھڑک جہان کباب رہا وہ آپ اس سے وپاری مر گئے چاہے دی دھم کی برائی روک نہیں ہے وہ کو پتہ گئے نہیں میں ہٹکنا کہے کوئے تو کتو ہٹکنا اگر سے بے دین جو ہے نا تقریر نالی آدھا بھتیر نالی آدھا بھتیر سمجھ نہیں زانی کو سزا دے اسلام کے مطابق سویرے لے کے کتنی بندہ توبہ کرے چور کو سزا دے ہاتھ کٹن دی بیٹھ میں دیکھی چور کی میں توبہ کرے ڈاکو کو سزا دے 6 میں سے 12 کے مطابق بیٹھ میں ڈاکہ مقبے سے اور سود خور کو سزا دے قرآن کے مطابق یہ سارا بینک اپنے روک رکھ سکتے یہ عزیز کی میں بینک روکی تو کیا مرضی ہے پرو یہ کہ بینک دے بندے آ رہے ہیں یہ اوندا نظام ایمان دا نظام سود بغیر نہیں چلتا ایمان والے دا نظام چلتا ہی حلال دے ہوتے ہیں سمجھیے حضرت سے یہ انہیں کو آگنا یار جین کو ذمہ داری ہے اور جینے کو عہدہ ہے جینے کو کرسی ہے جینے حق بنتے جو شریعت دا نظام نافذ کرو انہیں کو پوچھا کر ایسی ایم پی ہے تو آدان کیوں نہ لینا یہ میں ایک نوار تم پوچھ بھی اور بیا پوچھ بھی اور آدان پکائی بتا ہوتی لینا ہی کھڑا ہوتی آدان حق من دینا یار ہونے 200 بندہ جیسے کو حق بات کے کھاڑ گئے صحیح گودا صحیح گودا حق نہیں بڑھنا انہیں کو میاں انہیں حد ہے کچھ چھوڑو اتنا بتا اور انہیں مسیح دے جڑو کیا دے انہیں نشان کا دے رب تے نشان بتائیے تو تمہیں دین نشان بتا چو تاکہ مجھے خدا نکمہ ملائے نکمہ بے کے مسیح دے آپ ہی لوگوں کو بھی کھیلنا ہے باقی مولوی کو اے نہیں چاہت جو میں ہوں اصل جانے چہرہ بھی ہوں عمر دا غلام ہوں فاروق اعظم دا نوکر ہوں صدیق اکبر دا غلام ہوں حضرت عثمان غنی دا نوکر مولا مرتضی شیر جلی دا بھی غلام ہوں امام حسن و حسین سے سرکار دے در دا نوکر ہوں یہ جدن بھی مطلب رخ تبدیل تھے نا کیا بچ گئے یہ تو امولے بند جا کے ہیں کہ جب انہیں حضور دی عزت دے ڈاکا لگے باقی تو لطنے دے ہیں مرسی نال بھمیں دے ہیں کہیں کو پرواہی نہیں چھائی یہ تو کروڑا سلام و کلندر کو چہرہ جاگیا بھی ہے حضور دی امت کو جگایا ہے سمجھے گا لے بولا ضرورت پتہ کہ نہیں شاید یہ برایاں تقریر نال نہیں مکجا بھتیرے نال پھٹکا نال سوٹے دے ننڈے نال اگر رب جو فرمائے فاقتاو ایدیہما چور مرد چور عورت چوری کرے تا کپڑے ہونے دے مرچے دے ہاتھ یہ رب جڑا قانون نشے ظالم ہے یہ لوگ نصیحت ہے ایچا قانون آگے دے کیا پڑھ سے لگے تے چور تے ترس ہے تے جنے کو موٹر سائیکل کھسی ہے گھر بڑھ کے اور تے چیل کا کنے جو چھکے رہے اور انہیں دے ٹرانک پیٹا کرنے رہے وہ جڑا سارے گھر کو بیران کر کے اتھا ترس نہیں آیا انہیں مرچے دے ترس آگے دے یہ لوگ انہیں عجیب سوچے ہیں سی بندہ دیا بھول جو پہ ان ہاتھ کپے تو تو رب کو مشورہ دے جو قرآن دیا ہے ہٹا گئے آدمی سے کیا کرے سی بندہ جو کیا بھول پہ اور مطلب وہ ہاتھ کپے مرچہ چکے کیا یہ کچھ صدا ہے میں کہتی قرآن کو کچھ صدا کیا ہے اگر نہیں تو رب کو اکسی بارہ چاہ گئے جہے تو من رب کو نہ منوا اور تو من گیا یہ تائم ہے ذمہ داری ہے یعنی شریعت ہے کہ اپنا قانون ہے شریعت ہے کہ اپنا نظام ہے اصل اسلام دی بہار اول ہو سی جب انہیں نظام قرآن و سنت کے مطابق ہو سی یہ مطلب ہے تاش دے اڈے ہندہ چلتے پہن اور برائی دے اڈے ہندہ چلتے پہن لیسان سے اندہ گیا تھا برائی دے اڈے چلاون واسطے شراب جب بٹھا پہ پک دیں کیا وجہ ہے قرآن روکے حدیث روکے نبی روکے صحابہ روکے اہل بیت روکے بندہ روکا نہ جناب وجہ کیا ہے وہ بھتیر کیا نہیں جنہیں یہ کانڈا جاؤنا چاہیے ورنہ برایاں مک ویسے تری چیز بھاری لکھا ہے سارا نظام ٹھیک ٹھاک ہو سی اگر کوئی حضور دا نوکر آؤ یہ جتنی جہان فساد اور تباہی ہے یہ کیا چیز ہے یہ اصل وجہ یہ جو نظام مصطفیٰ ہے جب نے حضور کی ذات دین ہو سی نظام ہو سی ہر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق اور پتہ ہے یہ حال بھی سن پاتے ہیں اور میں نہ نہیں کھلنا جو سپیکر آواز دور تک میں نہیں پہ
قریبی اپنے قریبے دے عزت دا وپاری جو گئے نا تھانے تے چھڑاؤن واسطے 150 بندہ پہنچ گیا جتا سن جائیں میں لگتے جو بندہ زمین بھوئے پٹے بات اصلا مطلب میں تفریج ہو جاؤں یہ چھت کیس بھی سنتے ہیں کہ مطلب سورا تھی کہ عزت دا وپاری اور ایسے عزت پر بات تھی لاجا چھڑاؤن واسطے 200 بندہ تھانے گیا انہیں کو یہ پتہ کہ انہیں کیڑے کیس ہے اور ان کو سزا تھی منہ ہوتا کہ میں بندے دے پتر پڑھنے نا سی نا بس آکو فوڑ کی مارتا دے سارا یار جو دوست ہے یعنی اس طرح جی میں پیا تھی میں گھر جی میں پہ لوٹی جن تے کو عزت نال نہیں تے کو دوستی نال اتنا واسطے برائی نہیں ودی چھلی دی جو چھلڑ والے کھائے گناہ نہیں ودا رکتا جو روکل والے کو نہیں بات بچھڑ والے کو نہیں جے میں حصور دے نوکر دے غلام ہو سے نا انشاءاللہ برائی بھی موقع سے دین دی بہار ہو سی شریعت مصطفیٰ دے نظام دی ایک عظیم برسات ہو سی اللہ رب العزت آج دے پروگرام کو قبول اور منظور فرماوے محمد اعظم سے مختصر حاضری پیش کرے سن وہ بعد انشاءاللہ محترم المکرم علامہ